نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرشتے اور روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہر امر خیر کے ساتھ اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نشاور کرتے رہتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال فرمایا، پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے نزول کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر سوال ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیسی رات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلہ عربی میں رات کو کہتے ہیں، قدر کا معنی قدر والی بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً ہم اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور شب کا معنی رات ہوتا ہے۔ تو اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے، قدر والی رات اس کو کیوں کہا گیا؟ تو اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قدر تقدیر سے ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، تجویز کرنا، اور تقدیر الہی کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بقول قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میں ہر آدمی کا رزق اور اس کی عمر اور اس کے متعلق اہم فیصلے اللہ تعالیٰ ان کو لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ اسی لیے اس کو شب قدر یعنی کہ تقدیر والی رات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے عزت، عظمت، شرافت۔ تو اس رات میں جو کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، وہ کتاب قابل قدر ہے، یعنی عظمت اور شان والی ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ جس پیغمبر یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی، وہ جو نبی ہے وہ بھی قدر والا ہے، وہ بھی عظمت اور شان والا ہے۔ اور پھر یہ کتاب جس امت کے لیے نازل کی گئی وہ امت بھی عظمت اور شان والی ہے۔ اس لیے جب کتاب آئی اس رات میں تو وہ بھی عظمت اور شان والی ہے، وہ بھی قدر والی ہے۔ جس نبی پر آئی وہ بھی قدر و شان والا ہے، جس امت پر آئی وہ بھی قدر اور شان والی ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر کے جو فضائل ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ یہ رات ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور یہی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت لگائے، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع فرمایا، اور اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرمایا، اسی رات کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، اور اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے اور اپنی توبہ کے دروازے اور جنت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں رزق، بارش، زندگی، یہاں تک کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نقل کر کے اس کی جو فائلیں ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور اسی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی رات میں ہی آسمان سے بکثرت فرشتے اترتے ہیں جو مومنوں کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس شب یعنی لیلۃ القدر کی رات کو ثواب کی نیت اور ایمان کے ساتھ عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک ایسا ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی عظمت اور شان والا ہے، اور اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ حقیقت میں ہی محروم تھا، کہ کوئی شخص نہیں جو اس رات سے محروم ہو سوائے اس کے کہ جو حقیقت میں ہی محروم ہو۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک اور فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر، کیونکہ یہ جو رات ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے یا پچھلی رات کو ہوتی ہے، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک اس رات کا سلسلہ رحمتوں برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک شیطان نہیں نکلتا، اور نہ ہی کسی کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عام راتوں میں تو مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ جو شب قدر ہے اس رات میں سعادتیں، رحمتیں اور انعامات ربانی کا ہی نزول ہوتا ہے۔ شب قدر کی ساری رات ہی فضیلت والی ہے۔ اب آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں، کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ کون سی شب قدر ہے، تو شب قدر کی علامات ہی بیان کی گئی ہیں۔ اس کا جو مقرر ہے دن یا رات یا اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بیان نہیں کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی اور پھر مجھے وہ بھول گئی یا مجھے بھلا دی گئی، کہ مجھے شب قدر کا بتایا گیا کہ کون سی شب قدر ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ مجھے بھول گئی
یا مجھے بھلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میرے ذہن سے اتار دی گئی، اس لیے فرمایا اس لیے اس کو آقا علیہ السلام کے ذہن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اس راز کو ہٹایا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ رات نورانی اور چمکدار ہوتی ہے، اور یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، اور یہ شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو ایک ستارہ جو ہے وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے، ہمیں ایک لائٹ چلتی نظر آتی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شیاطین اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راز معلوم کرنے کے لیے، پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان شیطانوں کو مارتے ہیں تو پھر یہ لائٹ نکلتی ہے، اور اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے جو شیاطین کو مارا جاتا ہے، اور مارنے سے یہ جو چمکدار ہے یہ روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اور اس رات کو فرمایا کہ یہ شیطان کو نہیں مارے جاتے، شب قدر کی رات کو جو صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اور شب قدر کی صبح کو نکلنے والا سورج چاند کی مانند شعاؤں اور کرنوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے، کہ عام جو سورج ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں ہوتی ہیں، اس کی کرنیں ہوتی ہیں، روشنی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جو شب قدر کی رات کے دن کا سورج ہے وہ بغیر شعاؤں اور بغیر کرنوں کے جیسے چاند کی ٹکیا ہوتی ہے ویسے طلوع ہوتا ہے۔ اور اس رات میں فرمایا گیا کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ بھی کچھ دیر کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے انوارات کی کثرت ہوتی ہے، اور اس رات میں کتے کم بھونکتے ہیں، بھونکتے نہیں ہیں، اگر بھونکے بھی تو کم بھونکتے ہیں، اور اس طرح فرمایا کہ اس رات میں گدھے بھی کم بولتے ہیں، کہ عمومی طور پر جو کتے ہیں رات کو بھونکتے ہیں، گدھے بولتے ہیں، تو یہ جو رات ہوتی ہے اس میں ان کی جو آوازیں ہیں وہ بھی نہیں آتی۔ اور فرمایا گیا کہ شب قدر کے بارے میں مختلف لوگوں کے جو تجربات اور قیاسات ہیں، یہ اولیاء کرام، علماء عظام، اہل اللہ کے اپنی طرف سے ایسے خیالات ہیں جنہوں نے بیان کیے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہو سکتی ہے، لیکن مقرر نہیں ہے کہ کون سی ہے، لیکن یہ صرف تجربات اور قیاسات ہیں، متعین طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ البتہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یہ یقیناً ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے اس کے بارے میں اپنے تجربات کو بیان فرمایا ہے، جس میں سر فہرست ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ہی آقا علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں رمضان المبارک کو ہی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں دلائل کے طور پر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جو سورہ قدر ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اس کے کل کلمات 30 ہیں، کلمات جو کلمے ہیں اس میں وہ 30 ہیں، اور ان میں سے جو ہیا ہے سلام ہیا حتی، ہیا کا جو کلمہ ہے یہ ہیا لیلۃ القدر کی طرف لوٹتی ہے، یہ ہیا ضمیر ہے، اور یہ جو کلمہ ہے یہ سورت کے کلموں میں سے 27واں کلمہ ہے، اس لیے یہ جو ہیا کی ضمیر ہے لیلۃ القدر کی طرف جاتی ہے، اور یہ ایک اشارہ کرتی ہے، اور اس کا 27واں کلمہ ہونا پھر رات کی طرف اشارہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے کہ جو شب قدر ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کو ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی قیاس کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہے اس کے اگر آپ حرف گنیں، لیلۃ القدر اس کے اگر آپ حروف گنیں تو یہ 9 بنتے ہیں، لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، اور یہ اس صورت میں 3 بار آیا ہے۔ لیلۃ القدر کا کلمہ
3 بار آیا ہے، اور 9 اس کے حروف ہیں، اور 9 کو 3 پر اگر ضرب کیا جائے تو 27 بنتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو رات ہے یہ 27ویں کی رات ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابن العربی اور احمد مرزوق رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ماہ رمضان المبارک کے آخر میں اگر جمعہ، کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جمعہ اگر طاق رات کے بعد آئے، یعنی کہ اگر یہ جمعہ 25، 27 یا 29 تاریخ کو آئے تو جمعہ سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر 25 رمضان المبارک کو جمعہ ہو، یا 27 کو جمعہ ہو، یا 23 کو جمعہ ہو، یا 29 کو جمعہ ہو، تو اس سے پہلے جو رات آئے گی وہ شب قدر کی رات ہوگی۔ یہ فرمان ہے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت ابو حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو صاحب کشف اور کرامت بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہے وہ ہفتہ کے دن ہو، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہفتے کے دن سے ہو، تو شب قدر 23ویں کی رات ہوتی ہے۔ اور اگر پہلا روزہ اتوار کے روز ہو تو پھر یہ 29 کو شب قدر ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ سوموار کے دن ہو تو یہ 21 کو ہوتی ہے، اور اگر منگل کے روز سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو تو 25 کو ہوگی، اور اگر ماہ رمضان المبارک کا آغاز جمعہ سے ہو تو شب قدر 27ویں کی رات ہوگی۔ شب قدر کے جو دعا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم شب قدر کو پا لیں تو ہم کون سی دعا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت بخشنے والا، درگزر فرمانے والا ہے، اور تو ہم سے بھی درگزر فرما۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی صورتیں اور ایسی آیات ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں، جن کا پڑھنا ایک رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ آیت الکرسی، جس کو قرآن پاک کی افضل آیت ہونے کا شرف ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات سے اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ سب سے افضل کون سی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ جو آیت الکرسی ہے یہ تمام آیتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ سورت ایک بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو تہائی قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کہ آدھا قرآن پاک پڑھنے کا۔ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کے متعلق فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھا ایسے ہے کہ جیسے اس نے قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔ یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس کے متعلق آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کا 1/4 حصہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر آپ 4 بار سورہ کافرون پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1/4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس سورت کو 4 بار پڑھتے ہیں تو آپ کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ اور سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے، اور اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت سارے نوافل ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خاص نہیں رکھا، اسی لیے اس کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن یہ رات بہت فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو